تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وقال الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ جمعہ کے لائیو بیانات کو الحمدللہ اچھا رسپانس آپ لوگ دے رہے ہیں، دلچسپی سے سنتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس جمعہ کا عنوان ہے خدمت خلق اور ڈاکٹر حضرات۔ میری ماں اور بہنوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب یہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ مبارک مہینہ جب آئے گا تو عبادتوں کا ذوق اور شوق اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں تک کے اناج پہنچاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا ماحول ہوتا ہے۔ گویا خدمت خلق کا جذبہ مسلمانوں کے اندر پورے رمضان المبارک میں بہت حد تک کہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی بھی دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ یہ مذہب کے اندر بہت اچھی بات ہے، جو غریبوں کا خیال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور روزے دار اپنی حالت کے اندر روزے کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر کے غربت کی بھوک اور پیاس کے اوپر اپنا مال لٹانے کے لیے اپنی تھیلیاں کھول دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا ہے۔ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا ہے اور سلام کو رواج دینا ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ سب سے بہترین عمل اگر اسلام کے اندر کوئی ہے جس سے لوگوں کو ترغیب مل سکتی ہے، لوگوں کو اسلام آسان دکھ سکتا ہے، اسلام پسند کر سکتے ہیں، تو وہ کھانا کھلانے کا ایک ماحول ہے، کھانا کھلانے کا جذبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سلام کا رواج دینا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ دو چیزوں پر آپ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے لحاظ سے ہم اس تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ یقیناً
قابل تعریف ہے مسلمان جو کھانا کھلاتے ہیں، جو سلام کو رواج دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں چھوٹے اور بڑے کے لیے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں یہ دو عمل جو ہے کم ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستو، لاک ڈاؤن کے اندر آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ جیسے رمضان میں غریبوں کی فکر ہوتی ہے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور کھانا کھلانے اور صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہی جذبہ لاک ڈاؤن میں کام آیا اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھائیوں تک کے ہم نے اس خدمت کو ایسا کیا ہے کہ تاریخ جو ہے کبھی بھی اسے بھلا نہیں سکتی. میری ماں اور بہنوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، کھانا کھلانے کا عمل بہت آسان ہے. ہم اپنے گھر کے اندر جو کچھ پکاتے ہیں، جو کچھ بناتے ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں، اس میں ایک مٹھی تھوڑا سا آٹا زیادہ کر لیں، ایک مٹھی چاول زیادہ کر لیں، تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ کوئی غریب اور یتیم کو ہمیں اس کو مدعو کرنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بزرگان دین اولیاء اکرام کی زندگیوں کو پڑھیے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھانے کو بیٹھنے سے پہلے، دسترخوان بچھانے سے پہلے اس بات کی فکر کرتے تھے کہ محلے میں، بستی میں، ہمارے گلی کے اندر کوئی نہ کوئی مسافر مل جائے، کوئی نہ کوئی اجنبی مل جائے، کوئی نہ کوئی غریب مل جائے، اسے ہم دسترخوان پر بلا کر اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے. یہ جذبہ آج کم ہوتے جا رہا ہے. آج ہم اپنے مہمان کی بھی مہمان نوازی نہیں کرتے. حالانکہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کی خاطر تواضع کرے، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مہمان کا اکرام کرے. آج میرے عزیز دوستو، یہ چیز میں بھی کمی آ گئی ہے. آج اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو بعض لوگ تو شروع میں ہی یعنی جو ہے پیشانی پر بل لا لیتے، یہ کہاں مصیبت آ گئی، انہوں کیسا کیا ٹپک گئے، انہوں کیسا کیا آ گئے، یہ بول کے سوچنے لگ جاتے ہیں. اور بعض تھوڑے تحمل والے، برداشت والے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر کھانا وانا کھلا دیا، چائے پانی کرا دیا، اس کے بعد فوراً ایک جملہ آتا ہے ان کی زبان کے اوپر، پوچھنے لگ جاتے ہیں کب جانے والے ہیں. اندازہ لگائیے کہ کسی زمانے کے اندر جو ہے مہمان نوازی کو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے کم 3 دن کی مہمان نوازی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی مہمان بن کر آئے، آپ نے ان کی خاطر تواضع کی، کھانا وغیرہ کھلایا، اور پھر اپنی مصروفیت کے اعتبار سے گھر سے باہر نکل گئے. دوسرا دن، تیسرا دن، تیسرے دن روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنے مہمان کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ کس کام کے لیے آئے تھے، یا اس میں کوئی مدد کروں. یعنی تیسرے دن جو ہے اس سے پوچھ رہے ہیں. ہم پہلے ہی دن پوچھ لیتے ہیں، پہلے ہی وقت میں پوچھ لیتے ہیں، آتے ہی جو پیشانی پر بل آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کھلا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی آتا ہے آپ کے گھر کے اوپر تو وہ رزق گویا اپنے ساتھ لاتا ہے. اور ہمارے دسترخوانوں پر پرنٹ ہے، ایک شعر لکھا ہوا ہے، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان پر، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان پر. لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، خالی لکھ لیتے ہیں اور وہ لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ یقیناً وہ اپنا رزق ہمارے دسترخوان کے اوپر کھا رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام میں بہت اہمیت ہے کھانا کھلانے کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو فرمائی ہے کہ وہ سلام کا رواج دینا. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہ جاؤ گے.
ہمارا سلام جو ہے ایک دعائیہ کلمہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ ادھر سے جواب وہی مل رہا ہے، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی رحمتیں ہوں، تم پر بھی برکتیں ہوں۔ کتنا پیارا جملہ اپنی زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، اور ادھر سے دعا دیا، ادھر سے دعا لوٹ کر آ رہی ہے۔ یہ سلامتی کا پیغام، امن کا پیغام، سلامتی کو رواج دینے کا ہم نے وہ بھی ختم کر دیا۔ اب ہمارے پاس سلام کی کئی قسمیں ہو گئی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں زور سے بہت دور تک کے، لیکن زبان سے کچھ ادا ہی نہیں کرتے، یعنی جو جملہ دعائیہ کہنا تھا وہ نہیں ہو رہا، اب ہاتھوں کا اور اشاروں کا سلام ہو گیا۔ اور کبھی کبھی تو یعنی جو ہے لطیفے بن جاتے ہیں۔ مسجد میں ایک صاحب وضو کر رہے ہیں، دوسرے نے اس کو زور سے جو ہے وضو کے بعد سلام کیا، السلام علیکم، اس نے جواب دینے کے بجائے کیا کہا؟ اچھا میں دیتا ہوں، انشاءاللہ گنجائش نکل جائیں گی ایک آدھ مہینے کے اندر۔ اچھا میں دیتا ہوں، آپ کا قرضہ دینا ہے نا بھائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے جو سلام کیا ہے وہ قرضہ یاد دلانے کے واسطے کیا ہے، وہ سلامتی کے دعائیہ کلمات نہیں کہے اس نے۔ السلام علیکم کر کے بعض کو دیتے، وہ اشارہ سمجھ جاتا، ہاں ٹھیک ہے بول کر بولتا ہے، تو اب یہ سلام ہو گیا۔ اور ہمارا علاقہ اورنگ آباد حیدرآباد تک کے نظام کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر پہلے فرشی سلام چلتے تھے، اب وہ فرشی سلام جو ہے نیچے سے لے کر اوپر ناک تک کے آیا کرتے تھے۔ اب غنیمت ہے کہ نیچے سے ختم ہو گیا، وہ ناک کے پاس ہی ہے، لیکن دو تین چار مرتبہ جو ہے وہ ہاتھ ہلتا ہے لیکن زبان نہیں ہلتی۔ یہ بھی ایک عجیب تعجب کی بات ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹے جو ہے چاچا آئے ہیں، ماموں آئے ہیں، پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرو، پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرو، حالانکہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، غیر اسلامی بول ہے۔ پیٹ میں منڈی ڈالنے کا ہی نہیں ہے، سر جھکانا کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ یہ بھی سلام کی غلط روایت، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک سلام ایک دعائیہ کلمات اور ایک اچھا سلامتی کا پیغام تھا، اس کے ساتھ بھی ہم نے جو حشر کیا ہے، الامان الحفیظ، بدن کے رونگٹے کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا مذاق اڑا رہے ہیں، سلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے، اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بات ملتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ ہم کئی مرتبہ یہ سوچتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل کریں سلام کرنے میں، لیکن کبھی بھی ہمیں موقع نہیں ملا، چانس نہیں ملا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد پہل کر لیا کرتے تھے، اور ہم چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ ہمارا سلام تو اب دیکھ کر ہوتا ہے، بڑے لوگ اگر ملے، مالدار ہے تو اس کا سلام ہے، عہدے دار ہے، منسٹر ہے، کلکٹر ہے، اس کا سلام ہے، بڑا لیڈر ہے، اس کے لحاظ سے سلام ہے۔ غریب کو تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا بیچارے کو، اور کبھی اچانک کسی نے سلام کر لیا تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، اس لیے جو ہے انہوں نے سلام کیا ہے۔ تو ہم نے سلام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے، کھانا کھلانا اسلام کا بہترین عمل، سلام کا رواج دینا اسلام کا بہترین عمل، اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اور قرآن پاک بھی کہتا ہے، ادخلوہا بسلام آمنین، تم اپنے گھروں میں جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ اب ہمارے پاس کا نوجوان جو ہے پڑھا لکھا نہیں ہونے کی وجہ سے، دینداری نہیں ہونے کی وجہ سے یہ بولتا ہے، مولانا کیا میں جورو کو سلام کروں، کیا میری بیوی اور وائف کو سلام کروں؟ میں سلام کرا تو انہیں سمجھیں گی کہ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اور وہ بعد میں جو ہے ہمارے سروں پر مسالہ پیسنا شروع کر دیں گی، جھکانا شروع کر دیں گی۔ میں تو بھائی جو ہے میں سلام نہیں کرتا، یعنی اکڑ کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اپنی آپ کو بہت بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہم سلام کرنے کو بھی گھر میں تیار نہیں ہیں۔
حالانکہ آپ اگر گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں تو ایک آواز پہنچتی ہے اور اپنے آپ کو بچے اور بیوی جو ہے سنبھال لیتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ خاموشی سے ایسے داخل ہو رہے ہیں جیسا چوروں کی طرح جو ہے. تو یہ چوروں کی طرح گھروں میں داخل ہونا بند کر دو. ادخلوها بسلام آمنین. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے آپ سلام کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. اور یہ امن کی علامت ہے, سکون کی علامت ہے. اس گھر کے اندر جو ہے سلامتی رہنے والی ہے. عزیز دوستوں اور بزرگوں, سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, لا یومنو لا یومنو لا یومنو, 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا, وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا, وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور یہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے. ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں, کبھی اپنے پڑوسی کا خیال بھی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, للجار حق, پڑوسی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ ایک مٹھی آٹا بڑھا دیجئے, ایک مٹھی چاول بڑھا دیجئے, تھوڑا سا شوربہ بڑھا دیجئے, پڑوسیوں کا حق ادا کیجئے. پڑوسی چاہے ہمارے پاس غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. کھلانے کا جذبہ, غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ, یہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس. شعب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے نفع کا کام کرے. میرے عزیز دوستو, ہر ایک کے لیے اس کا غریبوں پر مدد کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, رشتہ داروں کو کھانا کھلانا, غریبوں کو کھانا کھلانا, یہ عمل وہ اسلام کا حکم ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور نبی کی سنت ہے. اس جذبے سے ہر مسلمان کے اندر ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. پھر کوئی ہمارے محلے میں بھوکا نہیں رہے گا, پھر کوئی ہمارے محلے میں ہاتھ پھیلانے والا نہیں ملے گا, پھر کوئی ہمارے محلے میں بھکاری کی آوازیں نہیں آنے لگے گی. اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ یہ بھکاریوں کی تعداد بھی کم ہوگی. ارے سوچو, کبھی برقعے کے اندر کوئی خاتون آتی ہے اور ہاتھ پھیلاتی ہے, کوئی داڑھی اور ٹوپی کے اندر ایک شخص آتا ہے اور وہ ہاتھ پھیلاتا ہے. یہ ہاتھ پھیلایا ہوا مسلمان اچھا نہیں لگتا. ایمانی جذبہ ہے تو اس وقت دل تڑپ جاتا ہے اور جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج سر جو ہے خم ہے اور شرمندہ ہے کہ جہاں دیکھو وہاں پر مسجد کے باہر دیکھو ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلمان کھڑا ہے. بھکاری بنی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں برقعے کے اندر کھڑی ہوئی ہے. کیوں مسجد کے ذمہ دار اور نکلنے والے مصلی ان کے مسائل کو حل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے مسجدوں میں یہ سسٹم نہیں ہے کہ بھائی جتنے بھی لوگ باہر آنے والے ہیں وہ ہاتھ نہ پھیلائیں, آپ کو کھانا کھلا دیا جائے گا, آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا. ایک ٹیم 3 بندوں کی, 3 لوگوں کی, درد مند اور فکر مند, ہر محلے کے اندر, ہر مسجد کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ان کے مسائل کو پوچھ لیں اور اس کے مسائل کو حل کر دیں. کم سے کم یہ نظارے تو دیکھنے کو نہیں ملیں گے, کم سے کم اسلام اور مسلمان بدنام تو نہیں ہوں گے. آج جہاں دیکھو وہاں پر ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلمان نظر آ رہا ہے. میرے عزیز دوستو, قانون میں یعنی جو ہے بھکاریوں کی اس کے اوپر بھی پابندی ہے, فقیروں کے لیے پابندی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں ڈرتے اور اخروی اعتبار سے بھی نہیں ڈرتے. اس کے لیے ہمیں ایک پلاننگ کی ضرورت ہے اور اپنے مساجد کے اندر اس نظام کو بنانا ہے کہ ہر مسجد کے اندر ایک لنگر خانہ ہے, چاہے 10 آدمیوں کا ہو, 50 آدمیوں کا ہو, 100 آدمیوں کا ہو. کوئی باہر مانگنے کو آئے تو اس کو کھانا کھلائیے, اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے آپ. مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے اس چندے میں سے کچھ پیسے جو ہے غریبوں کے لیے بھی رکھیے, بیواؤں کے لیے رکھیے. بہت آسان کام ہے. خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے. آپ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نکاتی پروگرام دیا ہے. خالق کی عبادت کرنے کا جو حکم ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور
یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ایک طرف تو اس آیت کے اندر بتلایا گیا کہ خالق اور مالک کی عبادت کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ فرمایا خدمت خلق کرنا ہے. الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے، اللہ کا خاندان ہے. ان کے ساتھ، اللہ کے ان بندوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ میرے عزیز دوستو، زکوٰۃ 2.5% ہے. وہ رمضان آنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد آپ نکالتے ہو، لیکن صدقہ و خیرات تو ہمیشہ کرنا ہے. اور یہ تک کہ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین ینفقون. یہ آیتوں کو پڑھیے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ایک روٹی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، ایک کنٹل دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایک سال گزرے گا تو ہی خرچ کریں گے، ایک سال گزرے گا تو ہی صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے. ارے تو صدقہ تو ہمیشہ دو. صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے. آج جتنی بلائیں مصیبتیں آ رہی ہے، کورونا وائرس ہے یا اور دوسری بیماریاں ہیں، یہ ساری کے ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہے. آپ صدقے کے عادی بن جائیے. میرے عزیز دوستو، یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہر شعبے کے اندر ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. خصوصاً اس لاک ڈاؤن کے اندر، ان حالات کے پیش نظر، اور رمضان المبارک آ رہے ہیں، اس کے پیش نظر میں ڈاکٹر حضرات سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے میڈیکل لائن میں بہت بڑا نمایاں مقام حاصل کیا ہے. وہ MBBS MD بن چکے ہیں، بڑے بڑے دواخانے چلا رہے ہیں، انفرادی طریقے سے ہاسپٹل میں جاتے آتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بہترین موقع دیا ہے خدمت خلق کا، مخلوق کی خدمت کا. تم ان کو دوائی دے کر ان کی صحت کے لیے جیسے فکر کرتے ہو، اسی طریقے سے تمہیں ان کی ایمان کی بھی فکر کرنا ہے. فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ رحم نہیں کیا جاتا. رحم کرنا روٹی کپڑا مکان کے ساتھ بھی ہے، اور روٹی کپڑے مکان کے علاوہ ایمان کے ساتھ بھی ہے. آپ دیکھو، آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں، ان مریضوں کو اگر ڈاکٹر صاحب آپ خود پابند ہوں گے، نمازی ہوں گے، دیندار ہوں گے، تو ماشاءاللہ 2 جملے تو دین کے بولو. اس سے کہو کہ سجدے اور دعا کے بغیر تیری بیماری نہیں جا سکتی ہے. ایک چیز یہ نصیحت کے طور پر دینی ڈوز، روحانی ڈوز آپ دے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ آپ کی بات کب سنے گا؟ جب آپ اس کے ساتھ فیس میں رعایت کریں گے. وہ آپ کی بات کب سنے گا؟ جب آپ کم قیمت کی دوائیں لکھ کر دیں گے. افسوس یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے بعض ڈاکٹر حضرات جلاد بنے ہوئے ہیں، قصاب بنے ہوئے ہیں، بے رحم بنے ہوئے ہیں، سنگ دل اور پتھر دل بنے ہوئے ہیں. انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا یہ غریب کس طریقے سے پیسے لا رہا ہے، کیسے دے گا، قرض لے کر آیا ہے، سود پر لایا ہے، کیسے دے گا. میرے عزیز دوستو، ڈاکٹر حضرات، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم میں شفا رکھی ہے. آپ جو دوائیں دیں گے اس میں شفا اللہ ضرور دیں گے، لیکن آپ اس مخلوق کے اوپر رحم تو کھائیے، غریبوں پر رحم تو کھائیے، دینداروں پر رحم تو کھائیے. ہمارے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟
आज माशाअल्लाह हमारा औरंगाबाद हो, महाराष्ट्रवाड़ा हो या महाराष्ट्र हो, पूरी दुनिया के अंदर जितने डॉक्टर हैं, अगर ये मेरी बात सुन रहे हैं तो ये बात जहन में रखिए कि 1 साल गुजरने के बाद 2.5% जैसे ज़कात देते हैं, हर रोज़ 2.5% ज़कात आप दे सकते हैं आसानी के साथ, और अल्लाह मज़ीद तुम्हारे कारोबार के अंदर और अल्लाह ताला मज़ीद आपके माल के अंदर खैर बरकत दे सकते हैं। लोगों की दुआएं भी तुम्हें मिल सकती है, वो दुआ तलाश तो करो, दिल से दुआएं निकले। तो एक डॉक्टर हजरातों से मेरी दर्दमंदाना अपील है, आप मेरी बातों का बुरा ना लगाइए, मेरी तल्ख नवाई को माफ फरमाइए। मैं इन हालात से गुजरा हुआ हूं। लोग आते हैं, कुछ दिनों पहले एक साहब आए, कहने लगे कि मौलाना बच्चे का इंतकाल हो गया है, डॉक्टर साहब ने 80,000 रुपये का बिल बना कर दिया है, हमारे पास पैसे नहीं हैं और 24 घंटे से लाश वहाँ पर रखी हुई है, हम बच्चे की कफन दफन नहीं कर सक रहे हैं, उनका बिल देंगे तो वो हमारे बच्चे को देंगे, कुछ तो इंतजाम कर दीजिए। ऐसे कई लोग आते हैं कि 50,000, 40,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, आजकल तो 8-8 लाख रुपया बिल बन रहा है माशाअल्लाह। एक एक इंजेक्शन 30,000, 25,000, 20,000, 10,000 का हो रहा है। और ये जितने इंजेक्शन ये लिख रहे हैं सारी दुनिया जान रही है। डॉक्टर हजरात, अगर आपके अंदर दीनदारी है तो मखलूक के साथ खिदमत खल्क का जज्बा रखकर कुछ सलूक कीजिए, वरना लोग जान चुके हैं कि डॉक्टर का कमीशन कहाँ कहाँ होता है। डॉक्टर का कमीशन ये मेडिकल वालों के पास होता है, लैब वालों के पास होता है, खून और पेशाब के टेस्ट करने पर भी इन्हें पेशाब के यानी पैसे मिल रहे हैं। क्या जिंदगी है। कुछ गंदगी से तो बचना था, कुछ गंदगियों से मकरूह समझकर दूर रहना चाहिए था। अरे अल्लाह ताला ने आपको कंपनियों की जरिए से बाहर का टूर कराने लगाया, आप सिंगापुर जाकर आ गए, मलेशिया जाकर आ गए, आप दुबई जाकर आ गए, कहाँ कहाँ वो भेज देते हैं, इसलिए कि माशाअल्लाह आप वो दवाएं बहुत ज़्यादा लिख कर देते हैं जो उनको यानी जो है नफ़े का ज़रिया बनती है, उसी नफ़े के परसेंटेज में आपको भेज देते हैं रिश्वत के तौर पर। दीनदार डॉक्टरों को ये सोचना चाहिए कि ये कमीशन जायज़ है या नाजायज़ है। कहाँ कहाँ एक्सरे का कमीशन, लैब का कमीशन, दवाओं पर कमीशन, हर चीज़ पर कमीशन कमाकर कैसे आखिरत के अंदर जो है मुंह दिखाओगे। क्या किया आपने। आपको रहम दिल बनना है, संग दिल नहीं बनना है। आपको नरम दिल बनना है, आपको पत्थर दिल नहीं बनना है। और अल्लाह ताला ने बॉडी के साथ खूब आपको यानी जो है मश्क करवाने लगाया, तो आपको तो बहुत रहम आना चाहिए। सुई चुबाते वक्त भी रहम आए, चीर फाड़ करते वक्त भी रहम आए। इसकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने गोया तुम्हारे हाथों के अंदर रखी है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने दोस्त अहबाब को, आपके फ्रेंड में जो भी डॉक्टर है उसको ये बयान सुनाइए, आप अल्लाह के वास्ते सुनाइए। और जिन घरानों में ख़ानदानों में बड़े लोग हैं उन्होंने अपने बेटों को डॉक्टर बनाया है, बाप तो बहुत हाजी साहब नमाजी साहब है, बहुत दीनदार साहब है, और बच्चा जो है दज्जाल बना हुआ है, कातिल बना हुआ है, संगदिल बना हुआ है, कस्साब बना हुआ है। क्या है, लुटेरे और डाकुओं की तरह माल को लूट रहे हैं। और किससे लूट रहे हैं, उन गरीबों से, यतीमों से, उनकी आहें भी तो उसके साथ आ रही है। इसलिए आखिर वक्त में दिमाग का स्पेशलिस्ट जो है दिमागी मर्ज में ही मर जाता है, पागल होके जाता है। पागलों को अच्छा करने वाला पागल बन के मर रहा है। दूसरों की हड्डियों को दुरुस्त करने वाला इसकी खुद हड्डियों में छेद पड़ जाते हैं, सुराख पड़ जाते हैं, ये लंगड़ते हुए चलने लग जाता है। दूसरों के स्किन का इलाज करने वाला इसके चेहरे को अल्लाह ताला काला बना देते हैं। दूसरों के आंखों का इलाज करने वाला इसकी आंखें जो है अल्लाह ताला इसकी रोशनी को सल्ब कर लेते हैं। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। सुबह उठे और बीनाई चली गई, सुबह उठे और मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़े हो गए, ये कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं है। वो नतीजा कुदरत बतला देती है बाज़ वक़्त। लेकिन अल्लाह का मामला ये है कि ढील देते हैं, बहुत ढील देते हैं। इतनी ढील देते हैं कि डॉक्टर हो या कोई और हो वो बहुत इतराने लग जाता है। लेकिन फिर एक झटका देते हैं, कल का अमीर आज का फ़कीर,
کل کی عزت کے کرسی پہ بیٹھنے والا آج ذلت کی کوٹری میں بیٹھتا ہے، کل پھولوں کے ہار پہننے والا آج جوتوں کے ہار پہننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور خصوصاً ڈاکٹر حضرات، یہ لاک ڈاؤن کے ٹائم پر آپ کورونا کے نام پر لاکھوں روپیہ بھی لے سکتے ہیں، اور کورونا کے نام پر صحیح رہبری اور رہنمائی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ نیمونیا ہے، اور ہمیشہ جیسے بخار کا انجیکشن دیتے تھے، بخار کی دوائیں دیتے تھے، سستی کمپنیوں کی دوائیں دیتے تھے، وہ دے دیجیے آپ۔ ارے تم تو ڈپلیکیٹ بھی دوا لکھ کر دے دو گے تو بیچارے کو شفا مل جائیں گی، وہ عقیدت سے آتا ہے تمہارے پاس۔ 2 روپے کی ایک ٹیبلٹ ہے اور 200 کی ٹیبلٹ ہے، 2 روپے کی ٹیبلٹ میں بھی شفا اللہ دینے والا، اس میں بھی شفا اللہ دینے والا ہے۔ آپ ذریعہ تو بنیے، کم سے کم خرچ پر آپ کا مریض جائے، کم سے کم خرچ پر اس کو موت آئے، کم سے کم خرچ پر آپ کے دواخانے سے نکلے، اس کی تو فکر ہونا۔ اگر یہ فکر نہیں ہوئی تو کل آخرت کی پکڑ ضرور ہے۔ یہ آپ کی نماز، یہ داڑھی جھبا، یہ دینداری کوئی کام آنے والی نہیں ہے، کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ کل آخرت کے اندر نمازی، عبادت کرنے والا، اذکار کرنے والا، یہ سب کے سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہترین انسان ہے، بلکہ فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے نفع کا کام کرتا ہو۔ آپ نے کوئی نفع کا کام کیا؟ کیا حق جتلاؤ گے؟ کیسے حوض کوثر پر آپ پانی پینے کے لیے چلے جاؤ گے؟ کیسے وہاں سے جام لوگے آپ؟ وہ تصور کیجیے۔ آخر میں ایک دو واقعات سناتا ہوں، بہت درد سے میں کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ لگائیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک غریب آتا ہے، 200 روپے فیس، 300 روپے فیس، 1 سیکنڈ کی، 2 منٹ کی، ذرا سا دیکھ لیے، ایک چٹھی لکھ دیے آپ نے، آپ اس میں رعایت کر سکتے ہیں، اور آسان طریقہ ہے۔ بھائی آپ کیا کام کرتے ہو؟ بولے رکشا چلاتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں؟ فٹ پاتھ پہ میں سبزی بیچتا ہوں۔ بھائی کیا کرتے ہو؟ میں امامت کرتا ہوں۔ ارے علماء کے ساتھ بھی تو آپ کا اچھا سلوک ہونا، اماموں کے ساتھ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان کو دوا فری میں نہیں دے سکتے ہو آپ۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو غیر مسلم ہیں، غیر ایمان والے ہیں، وہ لیکن اچھے لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ دارالعلوم نعمانیہ پربھنی ہمارا مدرسہ ہے پربھنی کے اندر، تو ہمارے پاس جو بچیاں یتیم غریب رہتی ہے، بچے رہتے ہیں، وہ کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں، تو ہم نے 2-3 مرتبہ کچھ ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ ڈاکٹر نے فیس نہیں لی، بلکہ یہ کہا کہ ہمیشہ کوئی غریب یتیم بچہ آپ کے پاس بیمار پڑتا ہے تو ہمارے پاس بھیج دیا کیجئے، اور اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کو مدد بھی کر دیں گے۔ فری میں دوائیں دیتے ہیں، فیس نہیں لیتے ہیں۔ دوسرے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، غیر مسلم ہیں پربھنی کے اندر، وہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ چشمہ تک کے دیتے ہیں، آپریشن تک کے کرتے ہیں۔ جو مارکیٹ میں 5,000 10,000 میں آپریشن ہوتا ہے وہ فری میں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ پنیہ کا کام ہے، اچھا کام ہے، میرے کو کچھ نہ کچھ اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو غیر مسلم سوچ سکتا ہے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں کئی مرتبہ مسلم ڈاکٹروں کے پاس گیا، ایک چٹھی لکھ دی انہوں نے اور پوری فیس وصول کر لی۔ میں نے ان سے کہا کہ جزاک اللہ، کوئی بات نہیں، آپ میرے سے 200 روپے فیس لے لیجئے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ میرے بھائی جو علماء اور ائمہ ہیں وہ بیچارے 3,000 میں آپ کے 200 اور 500 روپے فیس کیسے ادا کریں گے؟ خدا کے واسطے آپ ان پر رحم کھائیے، ٹھیک ہے، ہم سے لے لیجئے۔ یہ میں ضرور کہتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، کہ ہم لکھنؤ سے دلی آ رہے تھے، راستے میں آدھی رات کو جو ہے میرے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی۔ میرے ساتھ 1-2 ساتھی تھے، میں نے کہا کہ تکلیف مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے ٹی ٹی کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس کے بعد آنے والے اسٹیشن پر یا تو ہم کو اتار دیجئے یا کوئی ڈاکٹر کا نظم کر دیجئے۔ ٹی ٹی نے کہا کہ رات کے وقت اگر ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں تو وہ ڈبل فیس لیتے ہیں۔ میں تکلیف میں تھا، اس کے باوجود سن لیا اور میں نے جواب دیا کہ بھائی صاحب جو چاہے ہم دینے کو تیار ہیں، ڈبل یا ٹربل فیس دینے کو تیار ہے، مجھے بہت تکلیف ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس ٹی ٹی نے نظم کیا، آگے 10 منٹ کے بعد اسٹیشن پر گاڑی رکی، ہمارے ڈبے میں جو ہے ایک ڈاکٹر صاحب داخل ہوئے،
انہوں نے میری تشخیص کی, معائنہ کیا, ایک انجیکشن دیا. ایک مریض کے واسطے دیکھیے پوری ٹرین, پورے لوگ اور اس ڈبے کے خاص طور پر لوگ متوجہ, اسٹیشن ماسٹر متوجہ, ایک انسان کی کیسی قدر و قیمت ہو سکتی ہے, حسن سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے. 10 منٹ ریل یعنی جو ہے اور ٹرین یہ لیٹ کی گئی خالی اس بندے کے لیے. دوران گفتگو میرے ساتھی نے ان سے کہا کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے بھی ہزاروں مرید ہیں. میری فضیلت بیان کرنا شروع کی اور میرے سلسلے میں کچھ واقعات سنا دیے. یہ بھی ان کے پاس بھی مریض آتے ہیں, شفا پا کے جاتے ہیں, روحانی علاج کرتے ہیں, یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. جو کہنا تھا میرے ساتھی بولتے رہے اور وہ بیچارہ غیر مسلم ڈاکٹر سنتا رہا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد میری طبیعت بہت سنبھلنے لگی, شفا ملنے لگی, مجھے تکلیف کم ہونے لگی. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب اچھا ہو جائے گا, یہ دوائیں وغیرہ دے دی اپنے پاس سے. فیس دینے کی نوبت آئی, میں نے اپنا پاکٹ نکالا, ہمارے ساتھی کو کہا اس میں سے جو وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ 200-500 روپے دے دیجئے. آپ کو تعجب ہوگا, حیرانی ہوگی. میری ماں اور بہنوں, عزت دار ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں, غور کرو اور ڈاکٹر حضرات کو یہ سناؤ کہ اس غیر مسلم نے جو ڈبل فیس لے سکتا ہے اور لینا چاہیے تھا, اس نے کہا کہ مجھے کوئی فیس نہیں چاہیے, آپ کی دعائیں چاہیے. دل سے دعائیں نکلتی, اللہ آج بھی اس کو ہدایت دے دے اگر وہ زندہ ہے تو, اور نہیں تو اس کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھ دے. میں نے کئی مرتبہ یہ بیانات میں جو ہے واقعے کو سنایا ہوں. جب بھی تصور کرتا ہوں تو وہ شخص میرے ذہن میں آ جاتا ہے, میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں. میرے عزیز دوستو, ایک غیر مسلم نے رات کے 12-1 بجے آ کر بھی علاج کر کے ایک پیسہ نہیں لیا. آخر اس کی بھی تو روزی روٹی, اس کے بھی تو بال بچے ہوں گے, اس کو بھی تو معاش کی فکر ہوگی. وہ کر سکتا ہے, ایک مسلمان نہیں کر سکتا. مسلمان تو اپنی روٹی دوسروں کو دے دے سکتا ہے, مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے لیکن دوسروں کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتا. مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ پیاسا مر سکتا ہے لیکن اپنے بھائی کو جو ہے پیاسا دیکھنا پسند نہیں کر سکتا. تم کیسے مسلمان ہو, کیسے مسلمان ڈاکٹر ہو؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ فقر و فاقے سے ہوتے ہیں. اللہ نے تعریف فرمائی ہے ان مسلمانوں کی, ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی, کہ وہ فاقے برداشت کر سکتے تھے لیکن اپنے بھائی کو فاقے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. آج مسلمانوں کے اندر خدمت خلق کا یہ جذبہ پیدا ہونا, اور خاص طور پر ڈاکٹر حضرات نے اپنی فیسوں کو کم کرنا, معاف کرنا, دواؤں کو کم قیمت کی لکھ کر دینا اور پرسنٹیج سے ہٹنے کی کوشش کرنا, کمیشن سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنا, یہ مکروہ اور ناجائز اور غلط مال جب زندگی کے اندر آئے گا تو غلط طریقے سے اس کا خرچ بھی ہوگا, غلط طریقے سے جسم سے پھوٹ کر نکلنے والا ہے. میرے عزیز دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہے کہ اگر اس اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر اگر بیٹھ جائے, صحیح سچا اور پکا مسلمان بن کر, دیندار بن کر بیٹھ جائے, تو غیر مسلم اس کے ہاتھ پر ایمان لانے کو تیار ہو جائیں گے. اس کی ہمدردی, اس کی نرمی, اس کا حسن سلوک جو ہے اس کو دعوت فکر دینے لگ جائے گا. ان سارے ڈاکٹر حضرات کو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اللہ کے لیے ان باتوں کو غور کیجئے. آپ کے ہاتھ میں اللہ شفا دینے والے ہیں, آپ کی زبان میں اللہ شفا دینے والے ہیں, آپ کے ذریعے سے بہت مریض شفا ہو کر جانے والے ہیں. آئیے رمضان المبارک کے اندر ایک روزے دار کا علاج کر کے ثواب کمانے کی کوشش کیجئے. آئیے رمضان المبارک کے اندر ایک غریب کا علاج کر کے اس کی دعائیں لینے کے مستحق بن جائیے. آئیے رمضان المبارک کے اندر خدا نخواستہ لاک ڈاؤن لگ جائے تو ان غریبوں اور پڑوسیوں کا خیال کر کے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلا کر آپ دعائیں لے سکتے ہیں, اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں, اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آخر میں ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم آج کل پٹنہ کے ہاسپٹل میں آئی سی یو میں شریک ہیں, اور
بہت طبیعت خراب ہے. میری آپ سے، تمام مریدین سے، تمام متوسلین سے اور حضرت کے چاہنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ جمعہ میں اعلان کریں، اور جو ہے ہر نماز کے بعد جو مناسب محسوس ہوتا ہے اس کے بعد اعلان کر کے حضرت کے حق میں دعا کریں. اللہ جل شانہ میرے شیخ محترم کو صحت، تندرستی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، ان کے خدمات کو قبول فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، انہیں ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر الجزاء احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم مولانا. اللهم اشف مرضانا وارحم مولانا. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں و لغزشوں کو معاف فرما، مسلمانوں نے عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ان کے قرضوں کو عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو اس دنیا سے بسے ان کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام اعزاء و اقرباء کی مغفرت فرما. اے اللہ، دواخانوں میں جو پڑے ہوئے ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. خصوصاً میرے شیخ محترم کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں حوصلہ عطا فرما. جو لوگ ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.